بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھوڑے کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اگر حلال ہے تو پھر اتنے سارے گھوڑے یوں ہی مر جاتے ہیں اور حلال جانور کا گوشت حرام جاتا ہے۔ اس پر کیوں آج تک علماء نے آواز بلند نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے؟ اور اگر منع کیا ہے تو کب کیا تھا اور پھر اس کا حکم دیا تو کب دیا؟ ناظرین، گھوڑے کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ انہی احادیث کی بنا پر گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ آئیے اب بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت امام جعفر اور حضرت امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کا گوشت کو کیوں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ پاک اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں اور چپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں تو کھاتے ہو، پس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ان پر تم سواری کرتے ہو، پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں میرے والد حارث مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو میں نے ان کا استقبال قدید نامی جگہ پہ کیا۔ قریبی شکاریوں نے گھوڑا شکار کیا اور ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا۔ گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے اس کا اسرید تیار کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پیش کیا۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا پکایا گیا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، نہ تو میں نے حکم دیا ہے اس کو شکار کرنے کا اور نہ ہی اس کو پکانے کا حکم دیا ہے۔ ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور پکا کے ہمارے سامنے گوشت پیش کیا ہے، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس کو ناجائز کہتا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے حضرت علی کا نام لے لیا۔ حضرت عثمان نے فوراً ایک قاصد بھیج کر انہیں بلا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جب حضرت علی آئے تو حضرت عثمان کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کو شکار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا، یہ سب ایک غیر محرم جماعت نے کیا ہے، تو اب ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی فوراً کہنے لگے، میں ہر اس شخص کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگلی گدھے کے پائے پکا کر لائے گئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم محرم ہیں، اسے غیر محرموں کو کھلا دو۔ اس پر 12 صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی کی تصدیق کی۔ یہی بات پھر حضرت علی نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں بھی کہی۔ ناظرین، گھوڑا فی نفسہ حلال ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने इसको हराम करार नहीं दिया। इसी वजह से तुर्की में घोड़ों का गोश्त आम होटलों में मिलता है, लेकिन इमाम अबू हनीफा और हजरत इमाम जाफर के नजदीक घोड़े के आले जहाद होने की वजह से घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है। आज के दौर में भी जंग के दौरान और सरहदात की हिफाजत के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ अहम पोस्टों तक पहुँचने में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हर मुल्क की कौमी परेड में फौज, पुलिस के घुड़सवार दस्ते भी पेश होते हैं और हदीस पाक में है कि घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक के लिए खैर लिख दी गई है। इसीलिए ये इश्काल भी लाजिम नहीं आता कि घोड़े अब आले जहाद नहीं रहे। लिहाजा घोड़े के गोश्त का हुक्म मौजूदा जमाने में भी यही है कि घोड़े का गोश्त हलाल होने के बावजूद खाना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाकर नेक अमाल करने और रिज़्क़े हलाल की फरावानी अता फरमाए।